حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، ہمارے ہادی ہیں اور خالق ارض و سما کے محبوب بھی ہیں۔ اس بات کی ذرا اثر انگیز وضاحت فرما دیں۔ مقصد یہ ہے کہ خالق کا فیصلہ ہی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوں۔ یہ بات بیان سے اثر انگیز نہیں ہوتی، بلکہ بات یہ پہچان سے معلوم ہوتی ہے کہ خالق کے محبوب تخلیق کے محبوب ضرور ہیں، وہ خالق کے محبوب تو ہوئے، اور جتنی بھی تخلیق ہے ارض و سما میں وہ خالق کی تخلیق ہے، تو خالق کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ساری کائنات کے محبوب بھی آپ ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ بات بیان سے اثر انگیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو یہ سب عطا سے ہوتی ہے، اس میں بیان والی کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ عطا ہے۔ اگر وہ مہربانی فرما دیں تو خود بخود حجاب اٹھ جاتا ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ علم سے نکلو، علم سے نکلو گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ عطا ہو جاتی ہے۔ کسی آستانے پر حاضری دیا کرو، بزرگوں کے پاس جایا کرو، تنہا بیٹھا کرو، درود شریف کثرت سے پڑھا کرو، کثرت سے پڑھا کرو۔ یہ آپ نے کئی دفعہ فرمایا ہے کہ طریقت کے راستے میں نہیں بدلنا چاہیے، لیکن کئی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان بدلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بدلنا اور چیز ہے، میں کہتا ہوں کہ مایوس نہ ہونا، یعنی کہ بدلنا تو یہ ہوتا ہے کہ ہینڈ اوور کرنا اور ٹیک اوور کرنا، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، لیکن آپ ریجیکٹ نہیں کرنا، ترک نہ کرنا، یا یوں کہو کہ جس بارے میں آپ کی زبان سے اچھے کلمات نکل چکے ہوں اس شخص کے بارے میں کبھی آپ کی زبان سے غلط لفظ نہ نکلے، بس یہاں سے سزا شروع ہو جانی ہے۔ ہینڈ اوور تو ہوتا رہتا ہے، مثلا یہ کہ کوئی قادری سلسلے میں بیعت تھا، اس کے پیر صاحب وصال فرما گئے اور پھر اسے چشتی سلسلہ عطا ہو گیا، مگر اس کا کریڈٹ اعزاز بھی پہلے پیر کو جاتا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ سارا کچھ پہلے پیر صاحب سے ملتا رہتا ہے، تو نام کس کا لکھا جاتا ہے؟ اپنے اصلی پیر کا۔ جس طرح آپ کا نام کیا لکھا جائے گا؟ آپ اپنے ماں باپ کا بیٹا ہی کہلائیں گے، چاہے راستے میں آپ کسی کو اپنا بزرگ بنا لو یا استاد بنا لو، اس سے فرق نہیں پڑتا، نام وہی رہے گا۔ یہ مایوسی نہیں ہے، بلکہ یہ تو استحقاق استعمال ہو رہا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ نے بہت سے شیوخ سے فیض حاصل کیا، مگر ان کا اپنا پیر ایک ہے۔ پیر تو پردہ کرتے رہتے ہیں اور پھر پردے سے باہر آ جاتے ہیں، وہ ایسا کھیل کرتے رہتے ہیں۔ اصل میں پیر ایک ہی ہوتا ہے، وہ ادھر چلا جاتا ہے، ادھر چلا جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، پھر حاضر ہو جاتا ہے۔ پیر وہ جو تمہاری محبت میں ہے، پیر دستگیر ہے، بلکہ پیر جو ہے امیر ہے۔ یہ یاد کا کام ہے، جسے آپ یاد کر رہے ہیں وہ ادھر ہی سے آ رہا ہے، اور سب فیض ادھر ہی سے آ رہا ہے جہاں سے سارا فیض آتا ہے۔ میں پیر تبدیل کرنے کی، چینج کی بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ مایوس ہو کر چھوڑ نہ جانا اور وفا ترک نہ کرنا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانت کیوں توڑ لیے تھے؟ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ محبت قائم رکھنے والی بات ہے، یہ تو محبت کی بات ہے کہ جب انہوں نے سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے ہیں تو انہوں نے اپنا ایک دانت توڑ دیا۔ پھر خیال آیا کہ پتہ نہیں کون سا دانت شہید ہوا، تو پھر سارے دانت توڑوا لیے۔ عشق کے اندر ایسی بات آ جاتی ہے، عشق جو ہے احتیاط کا نام نہیں ہے، عشق عشق ہی ہے۔ آپ بولو، سوال وہ پوچھو جو آپ کا ذاتی سوال ہو، آپ کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، آپ کی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، تاکہ آپ کے اوپر کچھ واردات ہو۔